نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اپنی جانوں سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں یا آپ کے ساتھ محبت کے جو تقاضے ہیں، ان میں سب سے پہلا بنیادی جو تقاضا ہے وہ ہے آپ کا ادب اور آپ کی تعظیم اور تکریم۔ شاعر کہتا ہے، ہم وہ پہلی سی روش اور ادا بھول گئے، ہم وہ پہلی سی روش اور ادا بھول گئے، کیا ہے محبت میں آداب وفا بھول گئے۔ تو یہ جو آداب وفا ہیں، ان میں سب سے پہلا ادب ہے آپ کی تعظیم اور تکریم۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وہ اس رسول کی عزت اور توقیر کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب تم نبی کے پاس موجود ہوتے ہو تو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہوئے کبھی اونچی آواز سے بولتے ہو، بلند کر دیتے ہو آواز، اس طرح نبی کی موجودگی میں با آواز بلند بات نہ کرنا، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا انہوں نے چھوڑ دیا، نماز پڑھتے اور اس کے بعد گھر چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کافی دنوں سے ثابت جو ہے وہ کسی مجلس میں نہیں آ رہے ہیں، تو ان کو بلا بھیجا۔ تو ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میری آواز اونچی ہے، بعض قدرتی طور پر لوگ بولتے ہیں تو آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی کے سامنے بلند آواز سے بولو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ڈر اور خوف سے کہ میں جہنمی ہو جاؤں گا میں گھر بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ دراصل کچھ بدوی اور اعرابی اور جاہل اور ایسے لوگ جن کی ابھی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی تھی، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے یا اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، وہ بعض اوقات جو ہے وہ حجروں کے باہر سے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں لگاتے تھے، اخرج علینا یا محمد، نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کی تعلیم دی۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول اور بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک موقع پہ ایک قبیلے جو ہے وہ قبیلہ تمیمی کے سربراہ کی تقرری کے سلسلے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان جو ہے وہ کچھ اختلاف ہو گیا اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی جلیل القدر ہستیوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر رسول کی آواز سے تمہاری آوازیں بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اس کے ساتھ ساتھ طبلے اور سارنگیاں اور مطلب یہ ہے کہ گانے بجانے کے آلات اور نبی نبی یا نبی قوال اور مطلب یہ ہے کہ اور دوسرے کیا کیا طریقے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کی ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کا کوئی فرمان ہمارے سامنے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی اور پڑھائی اور سنی اور سنائی جا رہی ہوں، تو ہمیں انہی آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ملحوظ رکھے جاتے تھے۔ جی، بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں، صحابہ کرام نے اس ادب کے معاملے میں کیا معیار ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے سامنے آئی۔ ایک بوڑھے صحابی تھے، بڑی عمر کے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے
کسی کالج اور یونیورسٹی میں جا کر ادب کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھیں، لیکن ادب اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر انہوں نے سیکھا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ اگر تعظیم رسول کرنی ہے تو اس کا انداز یہ بھی ہونا چاہیے۔ جب یہ سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے جواب بڑا زبردست دیا۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ الرسول اکبر منی وانا ولدت قبلہ۔ اللہ اکبر، بڑے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن میں پیدا ان سے پہلے ہوا تھا۔ کتنا زبردست انداز ہے، رسول سے بڑا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے تو وہی ہیں، یعنی ادب میں، احترام میں، مرتبے میں، مقام میں ان کی شان بڑی بلند ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، رسول سے بڑے ہونے کا تو تصور ہی محال ہے ان کے ہاں، لیکن فرمایا کہ میں پیدا ان سے پہلے ہوا تھا۔ اپنا مدعا بھی بیان کر دیا اور ادب اور احترام کا یہ اعلیٰ معیار بھی ہمارے سامنے رکھ دیا۔ جی تو یہ ادب اور احترام تھا۔ عروہ بن مسعود قریش کا ایلچی بن کر صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تو واپس جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت کی جو منظر کشی مشرکین کے سامنے کی وہ بڑی عجیب تھی۔ ان لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں گیا ہوں، جو ادب اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کا کرتے ہیں، یہ منظر تو میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں، جب وہ خطاب کرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ نظریں جھکا کر ان کے ارشادات عالیہ کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے نہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، ایسی ان سے محبت ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کو یہ طعنہ دیا تھا کہ تو بھی ان کی محبت کا اسیر ہو کر واپس آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم ایسی تھی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، سخت بیمار تھے اور نکاحت کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، ان کے لیے اٹھ کر بیٹھنا مشکل تھا، تو کسی نے ان سے حدیث رسول کی فرمائش کی، تو انہوں نے کہا لوگوں سے کہ مجھے اٹھا کر بیٹھاؤ، تو لوگوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں، بیمار ہیں، تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لیٹ کر بیان کروں۔ اللہ اکبر، ان کو اٹھا کر بٹھایا گیا، تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی۔ اچھا، ایک آخری بات اس سلسلے میں ادب اور احترام کی بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ صرف خیر القرون کا معاملہ ہی نہیں تھا، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے سچی محبت کرنے والے، اس کے بعد کے ادوار میں بھی ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں۔ ہمارے اس بر صغیر کا ایک واقعہ ہے کہ ناصر الدین ایک بادشاہ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے بندے تھے، اور ان کا ایک مصاحب خاص تھا، خادم خاص تھا، وہ بھی بڑا اللہ والا بندہ تھا اور اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن اس کو بلایا تو ایک فرضی نام سے اس کو پکارا، اس کا نام نہیں لیا۔ اچھا، اس کو بلایا، تاج الدین کہہ کر بلایا، وہ آیا، اس نے حکم بجا لایا اور خدمت کی، اور اس کے بعد جو ہے نا کچھ دنوں کے لیے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ بھی غائب ہو گیا بادشاہ سلامت کے دربار سے۔ تو بادشاہ سلامت کو تشویش ہوئی کہ میرا خادم وہ کدھر گیا، بڑی ان سے محبت بھی کرتا تھا بادشاہ سلامت، تو ان کو بلا بھیجا۔ تو جب بلایا تو ان سے پوچھا کہ کہاں ہو تم، تو اس نے کہا کہ حضور ایک دن آپ نے مجھے فرضی نام سے پکارا اور میں اس پریشانی میں گھر بیٹھ گیا ہوں کہ بادشاہ سلامت مجھ سے کس وجہ سے ناراض ہیں، مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں کسی وجہ سے ناراض نہیں ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں نے تجھے آواز دی تھی تو اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور اس کا نام تھا محمد، اور میں نے کبھی محمد نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ادب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم اسی منہ سے سگریٹ پیتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں قوال تو مطلب یہ ہے کہ اکثر شرابی بھی ہوتے ہیں، اور وہ پی پی کر پھر مطلب یہ ہے کہ مست ہو کر کہتے ہیں کہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل، انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی نبی یا نبی نبی، اور ساتھ طبلے اور سرانگیاں بج رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ادب اور احترام کا یہ مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب اور احترام سے لیں۔ جب آپ کی حدیث، آپ کا حکم بیان کیا جا رہا ہو، پورے ادب اور احترام کے ساتھ اس کو سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ محبت کا بنیادی تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔